تجزیہ کار حسن نثار کو ایک مرتبہ پھر ان کے جمہوریت دشمن خیالات کا اظہار ٹیلی ویژن پر کرنے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ انہوں نے سما ٹی وی پر پارس جہاں زیب کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کو 15 سال کے لیے فسطائیت کی ضرورت ہے، جو جمہوریت کی بات کرتا ہے اسے گولی مار دینی چاہیے۔ یہ کلپ اتوار کے روز وائرل ہو گیا اور بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ سینئر صحافی اس کلپ میں واضح طور پر ملک میں آمریت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سما ٹی وی کے پروگرام میں حسن نثار کا کہنا تھا کہ ہمیں 15 سال کے لیے بلا تعطل حکومت چاہیے، کوئی جمہوریت کا نام جو لے اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے لاؤ اور گولیوں اور بندوق کی گھسائی کا خرچہ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کرو، پرائمری تعلیم سے لے کر آبادی کنٹرول کرنے تک۔ جابر حکمران، جابر جبیرہ سے ہے، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں مسلی، جابر حکمران ہی تو حکمران ہوتا ہے۔ پارس جہاں زیب نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال آمریت ہونی چاہیے؟ حسن نثار کا کہنا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ تباہی اپنی آخری حدیں بھی پار کر جائے گی۔ مزید 5 سال فیتی فیتی یاد رکھنا۔ پارس نے کہا کہ عمران خان خود بھی مغربی جمہوریت کے بہت دل دادا ہیں، کیا 15 سال کی آمریت ہی ہونی چاہیے یا عمران خان کو بھی ایک اور ٹرم دے کر دیکھا جا سکتا ہے؟ حسن نثار نے جواب دیا، اس کو بھی دے کر دیکھ لینا چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اخلاقی فرض پر تو بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا یہ ضرورت برائے ایک فسطائی حکمران کے اشتہار کے بقیے ادھیڑ لیے جائیں۔ پاکستان کی تاریخ فسطائی حکمرانوں سے نہ صحیح فسطائیت پر مبنی فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ 1948 کا پراڈا قانون ملک کے بیشتر سیاستدانوں کو نااہل کرنے کی غرض سے لایا گیا اور اس کے معمار کوئی اور نہیں بلکہ ملک کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست خان لیاقت علی خان تھے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان آئے تو انہوں نے ایبڈو کا قانون بنایا، جس کے تحت ملک کے چوٹی کے سیاسی لیڈران سیاست کے کھیل سے مستقل باہر ہو گئے۔ انہی میں ایک ملک کے سابق وزیر اعظم اور مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے قومی سطح کے رہنما حسین شہید سہروردی بھی تھے۔ چند برس بعد حسین شہید سہروردی کی لبنان میں پراسرار انداز میں موت واقع ہو گئی۔ ایوب خان نے تمام سیاسی لیڈرشپ کو نہ صرف سیاست کے میدان سے باہر کر دیا بلکہ جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جسارت کرتا، یہ اس کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو ماضی کے فسطائی حکمران کرتے تھے۔ اخبارات پر پابندیاں اور انہیں قومیانے کا سلسلہ 11 سال کے دور آمریت میں جاری رہا۔ درجنوں سیاستدان کھیل سے باہر ہوئے تو قائد کی اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اتری۔ اس فسطائی حکمران نے ان کو بھی نہ بخشا، ان پر بھارت نوازی اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے۔ اخباروں میں اشتہارات تک چلے کہ فاطمہ جناح نے پانی کا بل ادا نہ کیا تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ 1955 سے 1 یونٹ کے ذریعے ملک کی اکثریت پر اقلیت کا جبر پہلے سے قائم تھا۔ اگرتلا سازش کیس بنا کر اس فسطائی حکمران نے بنگال کو مزید دور کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس فسطائیت نے ملک توڑ ڈالا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور میں فسطائی ہتھ کنڈے حکومت استعمال کرتی رہی، مخالفین پر مقدمات قائم ہوتے رہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا، جو اخبار قابو نہ آتا اس کے اشتہار بند کیے جاتے، کاغذ درآمد کیا جاتا تھا، لہٰذا حکومت کوٹے مقرر کیا کرتی تھی، جس اخبار پر غصہ ہوتا اس کا کاغذ کا کوٹا کم کر دیا جاتا، یہاں تک کہ 1977 کے انتخابات میں کئی پارٹی رہنماؤں نے خود کو بلا مقابلہ ہی منتخب کروا لیا۔ کچھ معاملات میں تو مخالفین کو غائب ہی کر دیا جاتا کہ کاغذات جمع نہ کروا سکیں۔ نتیجہ ملک میں ایک اور مارشل لاء کی صورت نکلا۔ ضیاء الحق کے دور آمریت میں ملک میں کلاشنکوف کلچر عام کیا گیا، نشہ آور اشیاء کا استعمال ملک میں عام ہوا، مخالفین کی سیاست پر پابندیاں عائد کی گئیں، ملک کے مقبول ترین رہنما کو ایک بوگس کیس میں پھانسی دی گئی جس میں سزا سنانے والے جج نے خود تسلیم کیا کہ یہ سزا نہیں بنتی تھی۔ اس شخص نے ملک میں میڈیا پر مکمل سینسرشپ نافذ کیے رکھی، طلباء سیاست پر پابندی عائد کی، سیاسی مخالفین کو ملک بدر کروایا، عدالتی قتل کروایا، 8 سال تک ملک میں انتخابات نہیں ہونے دی اور بالآخر جب مرا تو آج بھی دنیا ماننے کو تیار نہیں کہ طیارہ بغیر کسی اندرونی سازش کے یوں ہی فضا میں پھٹ گیا۔ خود اپنوں نے برداشت نہ کیا، عوام الناس کی حالت میں کون سی بہتری لایا؟ حسن نثار خود بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ خود اس پر براہ راست لعنتیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بھیج چکے ہیں۔ جنرل مشرف نے مخالفین کو پھر ملک بدر کروایا، 8 سال حکمرانی کرتے رہے، بڑے کروفر سے احتساب سب کا نعرہ لگایا کرتے تھے، پھر انہی لوگوں کو اپنی کابینہ میں رکھا جن کے خلاف مقدمات بنائے تھے۔ ان کے اقتدار کے آخر تک حالت یہ تھی کہ ملک میں کرپشن کا وہ بازار گرم تھا کہ خود موجودہ وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے۔ مشرف حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کیا کرتے تھے، بلکہ جنہیں اب کرپٹ کہتے ہیں ان کے حق میں بیانات دیا کرتے تھے۔ حسن نثار ہی بتائیں کہ اگر ملک میں پاپولر لیڈرشپ کو نکالنے کے بعد پہلے سے زیادہ کرپشن شروع کر دی جائے تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، اور کیا موجودہ دور فسطائیت سے پاک ہے؟ میڈیا پر حسن نثار جیسوں کو تو کھل کر بولنے کی اجازت ہے، جو پرویز مشرف کے حواریوں کی طرح اپنے ممدوح کو 5 سال مزید باوردی منتخب کروانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔
लेकिन तनकीदी आवाजों को नौकरियों से निकलवाया जाता है, इन पर गद्दारी के फतवे आयद करवाए जाते हैं, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर 25-25 लाख रुपए देकर प्रोपेगेंडा करवाने के लिए फैक्ट्रियां बना रखी हैं और गवाही खुद अपने आजाद दे रहे हैं। मीडिया चैनल्स को इस दौर में बंद करवाया गया, सियासी मुखालिफिन को बगैर फर्दे जुर्म आयद किए कई माह जेलों में कैद रखा गया, इन पर हीरोइन बेचने के मुकदमात बनवाए, इनके चलते इंटरव्यूज बंद करवाए। जोर इस पर रहा कि वो कहता था जेल में डालकर दिखाओ, डाल दिया, दूसरे का एसी उतरवाऊंगा। मुखालिफिन के घर के लोगों को भी जेलों में डलवाने से परहेज नहीं किया गया। किसी ने जलसे में तनकीद कर दी, किसी ने मीडिया में बयान जारी कर दिया तो फौरन नैब हरकत में आई। आज खुद माजी के साथी गवाही दे रहे हैं कि 3 साल से नैब के जरिए हुक्मरानी की जा रही है। सलीम भाई ये 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे हैं, 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे थे। एक चेयरमैन नैब है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे दबा के, वो भी उस कैरेक्टरलेस आदमी की जो वीडियो निकली औरत के साथ, खातून के साथ, उसके बाद इनकी दोस्ती हुई। लेकिन उस वीडियो के बाद ये चेयरमैन नैब उनके कब्जे में आ गया और इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया और जो प्रीवियस DGISI थे उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, क्योंकि वो भी सब लोगों को कहते थे कि इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, इनके बारे में भी कहते थे कि मैंने बनाया। तो नेचुरली तभी अपोजिशन ने इनको सिलेक्टेड कहना शुरू किया, क्योंकि सब काम तो वो अपने क्रेडिट में ले रहे थे। अगर सब काम अपने क्रेडिट में आप लेंगे तो डिसक्रेडिट भी आप ही को जाएगा, वो मुझे तो नहीं आएगा ना। तो एक साथ तो चले गए, चेयरमैन रह गया, तो काफी हद तक भाई साहब मीडिया को बंद करवाने के लिए आए रोज नित नए कवानीन लाए जाते हैं। मुखालिफिन की आवाजें बंद करवाने के लिए मजहब तक का इस्तेमाल बेदरेक किया जाता है। असद तूर को घर में घुसकर मारा जाता है, हामिद मीर का शो तो छोड़ कॉलम तक बंद करवाया जाता है। मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े अगवा किया जाता है तो अबसार आलम को घर के बाहर गोली मारी जाती है। लोगों को घरों से उठाकर शुमाली इलाका जात ले जाया जाता है, कई तो वापस तक नहीं किए जाते। मुदस्सर नारू की मां अपने 3 साला पोते की उंगली थामे अपने बेटे की बाजियाबी के लिए अदालतों के चक्कर लगाती है। इसी मुदस्सर नारू के अल्फाज में हसन निसार से सवाल है कि होर की हुंदाए मार्शल्लाह, और हसन निसार कहते हैं ये हमारा इखलाकी फर्ज है कि इस हुकूमत को 5 साल और दें। कम अज कम परवेज इलाही और अरबाब गुलाम रहीम या पीर साहब पगारा इसे नेकी बनाकर पेश नहीं करते थे कि हम अपने हुक्मरान को 5 साल नहीं जिंदगी भर तक के लिए बावर्दी मुंतखब करवाएंगे। हसन निसार तो इसे इखलाकियात का तकाजा करार देने से भी ना चूके। आफरीन है इस मुल्क के मीडिया और इन एंकरनियों पर जो इन अनस्टेबल किस्म के अफराद को टीवी पर बिठाकर कौम को भाषण दिलवाते हैं, जो कभी कहते हैं यह हुकूमत नाकाम हो चुकी, मैं खुद उल्लू का पट्टा हूं जिसने इसकी हिमायत की, और फिर कहते हैं इसे मजीद 5 साल देकर देख लो। इन लोगों की जगह टेलीविजन का डब्बा नहीं बल्कि तिब्बी इमदाद की इनको जरूरत है। बेहतर होगा कि पहले इनका मुआयना करवाया जाए और फिर मीडिया पर लेक्चर देने की दावत दी जाए।